دعا کرو کہ ادھورے معاملات مکمل ہو جائیں۔ دعا کرو کہ جو کسی کے خواب بنے تھے وہ تکمیل تک پہنچ جائے۔ دعا کرو کہ جنہوں نے سفر شروع کیا تھا وہ منزل تک پہنچ جائے۔ دعا کرو کہ جنہیں ٹھوکر لگ گئی ہے وہ دوبارہ سنبھل جائے۔ دعا کرو کہ جنہوں نے گناہ کر لیے ہیں وہ توبہ کر لے۔ دعا کرو کہ پتھر دل بھی نرم ہو جائے۔ دعا کرو کہ عزت محفوظ ہو جائے۔ دعا کرو کہ آسانیاں پیدا ہو جائے۔ دعا کرو کہ مخلص محبتیں عام ہو جائے۔ دعا کرو کہ لکھے گئے صفحات امر ہو جائے اور رہا۔ آخر پر دعا کرو کہ دعائیں قبول ہو جائے۔ منافقت کرے منہ پر مکر جائے، اونچی آواز میں جھوٹ بول کر جیت جائے، چالے چلے کسی کو نیچا دکھانے کے لیے جس حد تک جا سکتے ہیں چلے جائیں، اپنے عیبوں کو چھپا کر کسی اور پر ڈال کر جتنا اسے سرعام رسوا کر سکتے ہیں کر لے، مگر صرف ایک بار آسمان کی طرف دیکھنا، وہ جو اوپر بیٹھا ہے، وہ جس کے سائے میں تم یہ سب کرتے ہو، وہ اللہ بہت طاقت والا ہے، وہ بھولنے والا نہیں۔ بس اتنا کسی کو ستاؤ جتنی جہنم کی آگ برداشت کر سکو۔ لوگوں کی آہوں سے ڈرے، ان کی صبر کی برداشت سے ڈرے۔ کوئی اللہ کے سامنے آپ کی وجہ سے روئے، اس بات سے ڈرے۔ کسی کے لیے نکاح اور اولاد کا ہونا مشکل بنا کر آزمایا جاتا ہے، کسی کے لیے پردہ، کسی کے لیے نماز روزہ تکلیف دہ بنا کر آزمایا جاتا ہے، کسی کے لیے اولاد، کسی کے لیے بوڑھے بیمار ماں باپ آزمائش بنا دیے گئے ہیں، کسی کے لیے نفس اور شیطان کے وسوسات آزمائش ہے تو کسی کے لیے غربت اور بھوک آزمائش ہے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے اور ہم سب امتحان دینے آتے ہیں۔ پریشانیوں میں مدد صرف اللہ سے مانگا کرے، یہاں سب کی آزمائش الگ ہے۔ کسی سے اپنا موازنہ نہ کیا کرے، کوئی بھی شخص آپ کا کردار آپ سے بہتر ادا نہیں کر سکتا۔ جس کی سوچ جیسے اس کے الفاظ ویسے، جس کے جیسے الفاظ اس کے کردار ویسے۔ کسی کے کچھ کہنے سے ہمیں کیوں فرق پڑے، جس کے جیسے کردار اس کے حساب ویسے۔ اے میرے رب، میں تیری طرف پلٹنا چاہتی ہوں، مجھے اپنے خاص بندوں میں چن لے۔ میں اس دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہتی ہوں، میں لا حاصل کی حسرتوں میں نہیں پڑنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میری روح پاک رہے۔ مجھے اتنی توفیق عطا کر کہ میں صبر، ہمت اور استقامت کے ساتھ تیری راہ کی مسافر بن جاؤں۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے اپنی ناقدری کے ہم خود ہی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے، لیکن جب وہ محبت انسانوں سے کرنے لگتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ کیوں اللہ کی محبت کے علاوہ ہر محبت زوال ہے۔ ایک ماں محض ایک ذریعہ ہے ایک نئی روح کو اس دنیا میں لانے کا، تب وہ اس کی اتنی محبت کرتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ جس نے اس روح کو پیدا کیا، جس نے ساری کائنات تخلیق کی، وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ انسان اگر اللہ سے محبت کرے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہماری محبت کی ناقدری کرے۔ ناقدری کرنا، توہین کرنا، یہ سب تو انسان کی صفات ہے، رب کی نہیں۔ جے نماز پہ جاگنے والے خدا کے بڑے اٹینشن سیکرز ہوتے ہیں، وہ دنیا جیسے نہیں ہوتے۔ کوئی متقی پرہیزگار ہے تو وہ خود نہیں بنا، اسے بنایا گیا ہے۔ کوئی خدا کا پیارا بنا ہوا ہے تو وہ خود نہیں بنا، اسے بنایا جاتا ہے۔ یہ سارے انتخابات خدا خود کرتا ہے۔
کوئی تہجد گزار خود نہیں بنتا، اسے بنایا جاتا ہے۔ سب بیداریاں عنایت کی جاتے ہیں، اسے بے قراریاں دی جاتی ہے۔ اس کی اختلاج قلب اتنی تنگ کی جاتی ہے کہ وہ نیند لینا بھول جاتا ہے۔ اس کی قسمت میں جائے نماز پہ اٹھنا بیٹھنا، جاگنا سونا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ بڑے کرم کی بات ہوتی ہے۔ اے اللہ، مجھے اتنا صبر دے کہ میرا دل ہر حال میں مطمئن رہے۔ اللہ مجھے اتنا مضبوط بنائے کہ مجھے کوئی توڑ نہ سکے۔ اللہ مجھے اتنا قریب کر دے کہ کسی اور کی مجھے ضرورت نہ پڑے۔ اللہ مجھے اپنی اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسوں۔ اللہ مجھے دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ میں اس کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤں۔ اللہ مجھے اتنا نواز دے کہ میں کسی کے محتاج نہ رہوں۔ اللہ مجھے اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ مجھے کسی کی یاد نہ ستائے۔ اللہ مجھے اپنا قرب اتنا عطا کر کہ مجھے دنیا کی چاہ نہ رہے۔ آمین ثم آمین۔ یوں بھی ہوتا ہے اکثر کہ دل کو لاکھ سمجھانے کے بعد اور بے شمار جبت کرنے کے بعد بھی دل تھکنے لگتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، جیسے سب ختم ہو گیا ہے، جیسے اب کچھ بھی بدل نہیں سکتا۔ شاید یہ تکلیف کی آخری حد ہوتی ہے، جہاں موجوں کی شدت سے طلب ہوتی ہے۔ تب دل مصلحتوں کو جاننے پر آمادہ بھی ہوتا ہے اور انہیں تسلیم کرنے سے گھبراتا بھی ہے، اور اس گھبراہٹ میں کھو کر ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک ذات جو ہمیں یہاں تک لائی ہے، اس نے آگے کی بھی منصوبہ بندی کر رکھی ہے، اور جہاں صبر ساتھ چھوڑ دیتا ہے وہاں اللہ کن سے نواز دیتا ہے۔ اللہ ماضی دیکھ کر نہیں، نیت دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اب دوبارہ کیوں آئے ہو، وہ تو کہتا ہے کہ اب آ ہی گئے ہو تو میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ پھر سے وہی کہانی لائے ہو، وہ تو کہتا ہے اب لے آئے ہو تو تسلی سے ساری کہانی سناؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میری تو سنتی نہیں ہو تو میں کیوں تمہاری سنوں۔ وہ یہ نہیں کہتا اپنے غرض کے لیے میرا نام کیوں لے رہے ہو، وہ تو کہتا ہے پکار ہی رہے ہو تو میرا نام دہراتے جاؤ، اتنا دہراؤ کہ میری محبت کے پاس نہ کہنے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ بس پھر وہ مان جاتا ہے۔ پھر وقت کیا، حالات کیا، موسم کیا، دنیا کیا، نصیب کیا، سارا جہاں بدلتا ہے، اور اللہ تمہاری ایسی مدد کرے جو سب پر غالب آ جائے۔ کوئی اتنی محبت کر ہی نہیں سکتا جتنی محبت آپ کو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور کوئی آپ کے مسائل حل بھی نہیں کر سکتا جیسے آپ کے مسائل آپ کا اللہ تعالیٰ حل کرتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ اپنے ہر دکھ درد تکلیف کا ذکر اللہ کریم سے کہا جائے، اللہ کریم کو بتایا جائے کہ اس کا بندہ بہت کمزور ہے، وہ منتظر ہے کب اس کی آزمائش آسائشوں میں بدل جائے۔ وہی تو قادر ہے بدلنے پر۔